نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان ذی احتشام اور علم و فن کے چمکتے دمکتے روشن ستاروں، آج کے اس ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. جناب صدر، زندگی کے جتنے بھی مظاہر ہیں وہ یا تو آفتاب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہو رہے ہیں اور یا ابھی حقیقت مصطفی کی تلاش میں سرگرداں ہے. کارگاہ حیات میں عشق مصطفی کے بغیر سوز دنو پیدا نہیں ہوتا اور زندگی انقلاب آشنا ہو کر بقائے دوام سے سرفراز نہیں ہوتی. تو پھر اس عشق کا معیار کیا ہے؟ اس معیار عشق کی شہادت ہمیں قرآن سے ان الفاظ میں ملتی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جناب والا، جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اتباع مصطفی میں مزمن ہے تو پھر اتباع مصطفی کا معیار کیا ہے؟ کمال اتباع مصطفی کا تقاضا اقبال کی نگاہ میں اسوہ مصطفی میں فنا ہو جانا ہے. اقبال حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات کو عشق کا محور گردانتے ہوئے یوں سکون پرداز ہوتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر، تاریخ اسلام کے اور آپ پر نظر ڈالیں تو دکھائی دے گا کہ قومیں اور ملتیں اس وقت تک زندہ رہیں جب تک وہ دہلیز مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتی رہیں، اور جب وہ بدبختی کی وجہ سے در مصطفیٰ سے بے نیاز ہو گئی تو گردش لیل و نہار نے انہیں گمراہیوں بدبختی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکیل دیا اور پھر سے ابو لہب بھی ان کا مقدر بن گئی. بقول شاعر بمصطفیٰ برسا خیش راکدی ہماؤس، بمصطفیٰ برسا خیش راکدی ہماؤس، اگر بہون رسیدی تمام ابو لہبیس. جناب سر، محبوب کے ایک اشارہ ابرو پر جان کر نذرانہ پیش کر دینا داستان عشق و محبت کا پہلا سبق ہوا کرتا ہے. قربان جائے صحابہ کرام کے ایمان و ایقان، فداکاری و جانثاری پر کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی وفاداری اور خدمت شعاری کا ایسا انوکھا اور نرالا ثبوت مہیا کیا کہ تاریخ اسلام جس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. قرون اولا سے اب تک فدایان معاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ نہ قیامت چلتا رہے گا. کبھی صدیق اکبر محافظ ختم نبوت بن کر مسلمہ کذاب کو جہنم حاصل کرتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ محبوب میں دریا بہاتے سخاوت کے دریا بہاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی حیدر کرار بہادری کے جوہر دکھاتے نظر آتے ہیں، اور کبھی وفاداری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو میدان کربلا میں خاک کے ذروں سے آتی ہے، اور کبھی غازی الدین شہید کے تختدار سے. کیوں کہ ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بنوں میں خواجہ فتح کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. آلی جا، آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ جس طرح ہم نبی علیہ السلام کی بات سے وفا کرتے ہیں اسی طرح ہمیں ان کے ہر عمل سے بھی وفا کرنی چاہیے. جس طرح ہم اپنے اسلاف کی مثالیں دیتے ہیں اسی طرح آنے والی نسل انسانی کے لیے ہم ایک مثال قائم کریں، کیونکہ باطل و طاغوت قوتیں اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جب تک عشق مصطفی صلی
مکروہ اذائیں پورے نہیں ہو سکتے. وہ چراغ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو بجھانے کے لیے عدل سے سر درد کی پانی لگا دینے میں مصروف ہے.